قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور تمام قسم کی عنایات صرف اس کی طرف سے ہیں۔ ہم سب اس کے دم سے ہیں۔ ہماری ہر چیز، ہماری ہر خوبی رب ذوالجلال کی طرف سے ہے، تو اس کا حق ہے کہ ہم بھی صرف اس ہی کی عبادت کریں۔ عبادت اس چیز کا نام ہے جو اللہ کو خوش کرنے والی ہو۔ عبادت انسان کا دل بھی کرتا ہے اور جسم بھی کرتا ہے، اور اصل معاملہ دل کا ہے، جسم کا اس میں حصہ کم ہے۔ دل اللہ کی عبادت کرتا ہو، جسم نہ کرتا ہو تو وہ عبادت ہوتی ہے۔ جسم عبادت کرتا ہو، دل نہ کرتا ہو تو وہ عبادت نہیں ہوتی۔ فرمایا: الا ان فی الجسد لمضغہ، خبردار جسم میں ایک بوٹی ایسی ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، جب وہ درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اس کا نام دل۔ ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ یہ ایک خالی پمپ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، 3 دفعہ اپنے سینے میں دل والی جگہ پر اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ وہ یشیر الی صدرہ، اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں: انہا لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ان لوگوں کی آنکھیں نابینی نہیں ہوئیں مگر وہ دل نابینے ہو گئے ہیں جو سینے میں ہوتے ہیں۔ بھیجا تو ہڈیوں میں، سر میں ہوتا ہے، کہا جو سینے کے اندر دل ہے وہ ان کے نابینا ہوئے ہیں۔ دل دیکھتا ہے، آنکھیں بھی دیکھتی ہیں، دل بھی اعمال کرتا ہے، جسم بھی اعمال کرتا ہے، لیکن دونوں نیکی کریں تو کیا ہی بات ہے، دونوں برائی کریں تو کتنی بری بات ہے۔ جسم برائی کرے، دل نیکی کرے تو گزارا چل جاتا ہے۔ جسم برا ہو اس میں پھر بھی کسی حد تک بچاؤ کی شکل ہے، دل برا ہو جائے تو بچاؤ کی کوئی شکل نہیں رہ جاتی۔ فرمایا رب ذوالجلال والاکرام نے کہ جو شخص ایمان کے بعد کافر ہو جاتا ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ فرمایا کہ جو شخص کفر کی بات کرتا ہے، کفر کا کلمہ بولتا ہے، اس پر رب کا غضب ہے، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لیکن جس نے مجبور ہو کر یہ کام کیا اور اس کا دل کافر نہیں ہوا، زبان کافر ہوئی، جسم کافر ہوا، ماتھا سجدہ کرتا ہے غیر اللہ کو، زبان رب ذوالجلال کا انکار کرتی ہے، یہ سب کچھ اس کا معاف ہو سکتا ہے اگر اس کا دل کافر نہیں ہوا۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جس کا دل کافر ہو گیا پھر اس پر اللہ کا غضب ہے۔ تو انسان بسا اوقات ایسا کام کر لیتا ہے یا ایسی بات کر لیتا ہے جو کفر والی بات ہے، لیکن اس پر کفر کا فتویٰ اس لیے نہیں لگتا
کہ وہ عذر اس طرح کا کرتا ہے کہ میں نے یہ کام دل سے نہیں کیا ہے۔ ایمان لانا یہ زبان سے اقرار کرنا ہے، دل میں ایمان ہونا چاہیے، اعمال سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے، لیکن اگر زبان ساتھ نہ دے اور دل اس کا ساتھ دے رہا ہو تو اس کا ایمان قبول ہو جاتا ہے۔ گونگا ہے، ایمان لے آتا ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، دل اس کا مومن ہے، اعمال بتاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اس کا اسلام قبول ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، جہاد پر گئے، دشمن کو مارا، غنیمتیں بنائیں، غلام لونڈیاں اکٹھے کیے، ان پر اسلام پیش کیا، مسلمان ہو جاؤ۔ وہ آگے سے کہتے ہیں سبانا سبانا، ہم بے دین ہوتے ہیں، ہم بے دین ہوتے ہیں۔ کہا کہ میں نے جتنے غلام جس صحابی کو دے رکھے ہیں وہ اپنے اپنے غلام کو قتل کر دے۔ یہ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود، شکست ہونے کے باوجود پھر بھی اسلام کی طرف نہیں آتے، تو اب ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر تھے یا عبداللہ بن عباس تھے، کہتے ہیں میں اپنے ساتھی کو قتل نہیں کروں گا، میں اپنے غلام کو قتل نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں سبانا سبانا، یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کرینے بتاتے ہیں، حالات بتاتے ہیں، ان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ یہ فرما بردار ہیں، اکڑ، تکبر، فخر، ریا ان میں نہیں ہے، لیکن ان کی زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ انہوں نے اس ساتھی کو قتل نہیں کیا، دوسروں نے قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت ہوئی، حضرت خالد کو بلا لیا، فرمایا خالد، جب وہ سبانہ سبانہ کہہ رہے تھے، ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں مسلمان ہو گیا مطلب بے دین ہو گیا۔ جتنے لوگ معاشرے میں مسلمان ہوتے ہیں، کافر اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان ہو گیا نہیں کہتے، کہتے ہیں بے دین ہو گیا۔ تو یہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم بے دین ہوئے، مطلب یہ کہ مسلمان ہوئے۔ جیسے ہمارا میڈیا مجاہد کو دہشت گرد کہتا ہے، تو اگر کوئی مجاہد بن جائے کہے میں مجاہد ہوا تو کہہ دے میں دہشت گرد ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں دہشت گرد کس کو کہتے ہیں۔ اس نے لوگوں کو سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو جہاد پر جائے دہشت گرد ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ جب ان کو شک کا فائدہ دیا جا سکتا تھا تو کیوں قتل کیا ان کو؟ شدید ڈانٹ پلا دی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دل مسلمان ہے، زبان ساتھ نہیں دے رہی، اس کا کلمہ بھی قبول ہے۔ اللہ اکبر، کتنے واقعات ہیں۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع، یہ بھی صحیح بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر تیار کر رہے ہیں فتح مکہ کے لیے۔ ایک دم فرمایا کہ علی اور حضرت زبیر ادھر آؤ، جلدی جلدی تیاری کر کے مکہ کی طرف سفر کرو، گھوڑے دھڑاتے جاؤ۔ جب تم روضہ خاک جگہ پر پہنچو گے، وہاں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کر آ جاؤ۔ یہ گئے، وہاں عورت مل گئی، کہا خط نکال، کہتی میرے پاس کوئی خط وط نہیں ہے۔ دباؤ میں آ گئی، نکال کر دے دیا، لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو لکھا ہوا تھا حاتب بن ابی بلتع مکے کے مشرکوں کو خط لکھ رہے ہیں کہ ہم تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ جنگی راز آؤٹ کرنے والی بات ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروانے والی بات ہے۔ جب دشمن کو اطلاع ہو تو وہ تو تیار ہو کر بیٹھ جائے گا راستے میں، وہ تو بڑا نقصان کر سکتا ہے۔ یہ غداری ہے، یہ دشمن کی طرف سے جاسوسی ہے، اس کی سزا موت ہے۔ حاتب بن ابی بلتع کو بلایا، حاتب آپ نے خط کیوں لکھا؟ کہا جی جلدی مت کیجیے گا،
میں کافر نہیں ہوا۔ میں نے سوچا کہ سب جتنے لوگ بھی ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے بچے اور ان کی مائیں وہاں رہ گئیں، مجاہد ادھر آ گئے، بچے ان کا نانا، ان کا دادا، ان کا چاچا، ان کا اماں وہاں ہیں، ایک ابا کے آ جانے سے اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن میرے بچے مکہ میں ہیں اور ان کا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا مکے والوں پر احسان چڑھا دیتا ہوں تاکہ میرے بچوں کی خیر خواہی کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے بدر میں فتح دے دی، احد میں فتح دے دی، احزاب میں دے دی، اللہ نے مکہ میں فتح کروا ہی دینا ہے، میرے اس خط سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن میرے بچوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کے لالچ میں نے لکھا ہے، میں منافق نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول فرمایا، دل کافر نہیں ہوا، ہاتھ نے کفر والا کام کر دیا، دل کافر نہیں ہوا، معاملہ دل کا ہے۔ غالباً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں، یہ منافق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو معلوم نہیں یہ بدری ہے، اور جب یہ بدر میں لڑ رہے تھے رب ذوالجلال ان کو دیکھ رہا تھا اور ان کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، آج کے بعد جتنے بھی گناہ تمہارے ہو جائیں میں نے آج ہی معاف کر دیے۔ یہ بدری ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دل، نیت، ارادہ، اس کی حیثیت گاڑی میں سٹیئرنگ کی ہوتی ہے۔ گاڑی جتنی بھی اچھی ہو اگر سٹیئرنگ کھڈے کی طرف چلا جائے تو تباہ ہو جاتی ہے۔ گاڑی جتنی بھی کھٹارا ہو، سٹیئرنگ درست سمت میں رہے، وہ ٹھیک چلتی رہتی ہے۔ دل کا معاملہ ایسے جیسے خط پر ایڈریس کا معاملہ ہوتا ہے۔ خط جتنا بھی قیمتی ہو، اس میں جتنے بھی قیمتی ہدیے ہوں، اگر ایڈریس غلط ہو جائے تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر ایڈریس صحیح ہو تو وہ اپنے منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں۔ چیز کتنی اہم ہے وہ ضائع ہو جائے گی اگر اس کا ایڈریس غلط لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ایک شاگرد ان کا بتاتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ گزر رہا تھا، کچھ لوگ جمع تھے، میں نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، تو دیکھا کہ ایک بابا بیٹھا ہوا ہے اور لوگ ان کے گرد جمع ہیں۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے یہ ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ۔ میں پھر وہاں بیٹھ گیا، لوگ سوال کر رہے تھے، وہ جواب دے رہے تھے، آخر سب چلے گئے، میں جب اکیلا رہ گیا تو میں نے کہا حضرت میں بھی آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ فرماتے میں آپ کو وہ حدیث بتاتا ہوں جو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ یہ بات کی اور بے ہوش ہو گئے۔ میں پریشان ہوا، پکڑا، بٹھایا، پانی وانی پلایا، جو بھی کیا، ہوش آیا، کہنے لگے میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ تیسری بار تھوڑا اپنے آپ کو سنبھالا دیا اور فرمانے لگے حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یسجر بہم النار ثلاثہ، سب سے پہلا گروہ جن کی چربی اور جن کے چمڑے کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ ہوگا مولوی صاحب، قاری صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیش کرے گا، عرفہ نعمہ فعرفہا، اپنی نعمتیں بیان کرے گا، تجھے میں نے آنکھ دی، ناک دی، کان دی، دماغ دیا، دل دیا، ہاتھ پاؤں دیے، مال اولاد دی،
لوگ مزدوریاں کرتے تھے، مزدوریاں نہ کریں تو شام کو کھانا نہیں کھاتے تھے، اور تیرے لیے فرصت کا ٹائم تھا، تو نہ بھی کماتا تو روٹی تمہیں ملتی تھی۔ اچھا حافظہ دیا تجھے، کیا کر کے آئے ہو؟ کہتا ہے اللہ اگر آپ نے اتنی نعمتیں کی ہیں میں مانتا ہوں، تو میں نے بھی جگہ جگہ تیرا دین پہنچایا۔ کون سی گلی ہے، کون سا محلہ ہے، نگر نگر گلی گلی جا جا کر تیرا قرآن سناتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بول رہے ہو، یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے قاری صاحب کہیں، لوگ تجھے خطیب عالم کہیں، بلبل پاکستان کہیں، خطیب عرب و عجم کہیں، 5-7 لقب لگائیں تیرے ساتھ، تیرے اشتہار چھپیں، اس لیے تو نے سب کچھ کیا تھا۔ جن لوگوں کے ریاکاری کے لیے، جن لوگوں سے واہ واہ کروانے کے لیے، جن لوگوں سے سبحان اللہ کہلوانے کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا، انہوں نے تجھے اچھا کہہ دیا تھا، تیرا مقصد دنیا میں پورا ہو گیا، میرے لیے کیا لائے ہو؟ چپ ہو جائے گا۔ اللہ المستعان۔ فَأُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ فَأُلْقِيَ فِي النَّارِ، اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس کو پاؤں سے پکڑو اور منہ کے اوپر گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو۔ پھر سیٹھ صاحب کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں شمار کرے گا، وہ مانے گا۔ لوگوں کو روٹی نہیں ملتی تھی، تیرے پاس پیسے گننے کی فرصت نہیں تھی، کیا کر کے آئے ہو؟ کہے گا یا اللہ اگر آپ نے مجھ پر احسان کیا تو میں نے بھی تیرے مال کو لوگوں میں بانٹ دیا، کون سی گلی ہے، کون سا محلہ ہے، کون سا غریب ہے، کون سا یتیم ہے، کون سی مسجد ہے، کون سا مدرسہ ہے جہاں میرا تعاون نہ جاتا ہو۔ اللہ فرمائیں گے بات تیری درست ہے لیکن تو جھوٹ بول رہا ہے کہ تو نے میرے لیے کیا، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے ہاتھ میں تائیے زماں کہیں، لوگ تیرے در کے چکر کاٹیں، تیری تعریفیں کریں، تیرے نام کے اشتہار لگیں۔ جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ ہو چکا، اب بتا میرے لیے کیا لائے ہو؟ حکم دیا جائے گا، ٹانگ سے پکڑ کر چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر غازی صاحب کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں شمار کرے گا، میں نے تجھے طاقت دی، ہمت دی، جسم مضبوط بنایا، کیا کر کے آئے ہو؟ وہ بھی یہی کہے گا یا اللہ لوگ سب کچھ خرچ کرتے تھے، جان کو بچا لیتے تھے، میں نے تو جان بھی تیرے راستے میں لگا دی۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے لگائی تھی کہ تیرے نام کا چوک مشہور ہو جائے، تیرے نام کے اشتہار لگیں، اور یہ سب کام ہو چکے، تیرے عبادت کا مقصد پورا ہو چکا، تیری عبادت کا اجر دیا جا چکا، میرے لیے کیا لائے ہو؟ ٹانگوں سے پکڑ کے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ عزیز بھائیو، یہ چوٹی کے اعمال ہیں، بہترین اعمال ہیں، لیکن جسم عبادت کرتا رہا، دل عبادت نہیں کرتا تھا۔ جسم ادھر جاتا تھا، دل ادھر جاتا تھا، جسم رب ذوالجلال کی طرف جاتا تھا، دل لوگوں کی طرف جاتا تھا، دل ریاکاری کرتا تھا، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور مت سمجھنا کہ صرف بد اعمال ہی جہنم میں جائیں گے، مت سمجھنا کہ کوتاہ اور سست لوگ ہی جہنم میں جائیں گے، بہت زیادہ نیکیاں کرنے والے بھی جائیں گے جن کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے، تھوڑے بہت نہیں، تھک جانے والے آگ میں جائیں گے۔ تسقی من عین آنیہ، انتہائی زیادہ درجہ سینٹی گریڈ پر گرم کیا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، جس سے اس کی آنتیں کٹ کر باہر آ جائیں گی۔ سر پہ ڈالے گا تو سر سے لے کر نیچے تک چمڑی ادھر جائے گی۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود
وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اللہ المستعان۔ اور فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال کے پہاڑوں کی طرف آئیں گے اور ان کو غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے لیے ترازو قائم نہیں کریں گے۔ اس کے مقابلے میں اگر دل نیکی کرتا ہو، اس میں خلوص ہو، جسم نیکی نہ بھی کرے تو نیکی مل جاتی۔ حبشے کا بادشاہ نجاشی عیسائی تھا، چپ چاپ مسلمان ہو گیا، کسی کو بتایا نہیں اس نے، بادشاہی بھی کرتا رہا، مسلمان بھی ہو گیا۔ جب فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی نجاشی مسلمان تھا، مر گیا، آؤ اس کا غائبانہ جنازہ پڑھیں۔ صحیح بخاری میں، اندر ہی اندر مسلمان تھا، اظہار نہیں کیا۔ دل مسلمان ہو، دل نیکی کرے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من ہم بحسنۃ فلم یعملها، درس سنا، رب کا قرآن سنا، حدیث مصطفیٰ سنی صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں آیا کہ آج کے بعد یہ نیکی میں بھی کیا کروں گا، بعد میں کر نہیں سکا کسی وجہ سے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو اس کی نیکی دے دو، نہیں بھی کیا تب بھی دے دو، کتب اللہ لہ حسنہ۔ ومن ہم بالسیئۃ، جس نے گناہ کی مجلس میں دیکھا گناہ ہو رہا ہے اور دل چاہا کہ میں بھی ایسے کروں، پھر اللہ کا خوف آ گیا، پھر اس سے باز آ گیا، اللہ فرماتے ہیں گناہ چھوڑ دیا، گناہ کا ارادہ چھوڑ دیا، اس کو چھوڑنے کی نیکی لکھ دو۔ وہ جو حدیث آپ نے پڑھی، بچپن سے پڑھی ہوئی ہے، غار میں 3 لوگ پھنس گئے، اوپر سے پہاڑ آ کر سلائیڈ ہو گیا، تینوں نے اپنے اپنے اعمال پیش کیے، جس سے پہاڑ پیچھے ہٹ گیا۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ کہتا ہے میری کزن تھی، مجھے بہت اچھی لگتی تھی، اس کو پیسے کی ضرورت پڑی، میں نے پیسہ دیا، برائی کا ارادہ کیا۔ کہتی ہے اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جا، یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا، یا اللہ میں نے وہ گناہ نہیں کیا۔ کوئی نیکی پیش نہیں کر رہا، گناہ سے بچنا پیش کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہ سے بچنے کے عزم کو قبول کرتے ہوئے پہاڑ کو پیچھے کر دیا۔ فرمایا من ہم بالسیئۃ فلم یعملها، جو برائی کا ارادہ کرتا ہے، ایک ہوتا ہے کر نہیں سکا، کوشش کی تھی کر نہیں سکا، اس کو نیکی نہیں ملتی۔ ایک ہوتا ہے جو کرنا چاہتا تھا مگر ارادہ بدل دیا اللہ کے خوف سے، اس کو گناہ چھوڑنے کا اجر ملتا ہے۔ تو جس نے نیکی کا ارادہ کیا، نہیں کر پایا، کوشش بھی نہیں کر پایا، اللہ اس کو نیکی کا اجر دے دیتا ہے۔ اور جس نے برائی کا ارادہ کیا اور کوشش نہیں کی اور عزم ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیکی دے دیتا ہے۔ اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کر بھی لی، فرمایا اس کو 10 گنا عطا کر دو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ اور جس شخص نے برائی کا ارادہ کیا اور برائی کر لی، اس کو اللہ فرماتے ہیں 1 گنا اجر دو، 1 گنا اس کو گناہ دو، 10 گنا گناہ نہیں دینا اس کو۔ اور جس نے نیکی کر لی، اس کو کہا 10 گنا اجر دے دو۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو یہاں نیکی کرنے سے پہلے خالی دل کی عبادت ہے، ارادہ کرنا، اس پر بھی نیکیاں مل رہی ہیں۔
دل کا عمل ہے کہ وہ گناہ چھوڑ رہا ہے، اس پر بھی نیکی مل رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، فرمایا کہ جو شخص، لوگ چار قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا، جان بھی دی، مال بھی دیا، علم بھی دیا، مال بھی دیا، دین کا علم بھی دیا، وہ اللہ کے لیے دعوت اور جہاد کا کام بھی کرتا ہے اور اپنے مال کو خرچ بھی کرتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے علم دیا ہے، مال نہیں دیا، وہ اپنے علم کے ساتھ دعوت و جہاد کا کام کرتا ہے، مگر اپنے مال اس کے پاس ہے نہیں، کڑتا رہتا ہے، کہتا ہے کاش میرے پاس مال بھی ہوتا، وہ بھی میں اللہ کے لیے خرچ کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں برابر ہیں۔ پہلا کون ہے؟ علم بھی ہے، مال بھی ہے، علم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ دوسرے کے پاس علم ہے، مال نہیں، مگر وہ اس کا عزم یہ ہے کہ اگر مال بھی ہوتا تو وہ بھی لگا دیا ہوتا۔ فرمایا یہ دونوں اجر میں برابر ہے۔ اس نے خالی عزم کیا ہے، خالی اس کا ارادہ ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کے پاس علم نہیں، مال ہے، اور وہ مال کو غلط راستوں میں استعمال کرتا ہے، مال کے ساتھ جہنم خرید رہا ہے۔ چوتھا وہ شخص ہے جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ جس طرح یہ مال والا شخص کبھی فلمیں دیکھتا ہے اور کبھی غلط عورتوں کو لے آتا ہے، ان کو نچواتا رہتا ہے، کبھی ناچ گانے کی مجلسیں قائم کرتا ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس، کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی یہ کام کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ وہ کر رہا ہے اور یہ اس کے عزم کا اظہار کر رہا ہے، لیکن یہاں پر جو باریک بات ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دو مسلمان آپس میں تلواریں نکال لیں، فالقاتل والمقتول فی النار، پھر قاتل بھی جہنم میں، مقتول بھی جہنم میں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قاتل تو جائے، مقتول کیوں گیا؟ آپ نے فرمایا لأنہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، اس لیے کہ ٹرائی تو دونوں نے کی تھی، ایک کا وار چل گیا ایک کا نہیں چلا، تلواریں دونوں نے نکالی تھیں، دونوں نے اٹھائی تھیں، ایک نے ماری مگر لگ نہیں سکی، دوسرے نے ماری اس کی لگ گئی، اس کی لگ جاتی تو یہ بھی وہی کام کرنا چاہتا تھا۔ تو چونکہ دونوں ہی ان ایکشن تھے، دونوں کا برا ارادہ تھا، اس لیے دونوں آگ میں جائیں گے۔ اس بات کو سمجھو، وہاں تھا جس نے برائی کا ارادہ کر کے برائی چھوڑ دی، یہ ہے جس نے برائی کا ارادہ کیا اور برائی کا اظہار کیا یا اس پر حرکت میں آ گیا۔ جب انسان اپنے دل کی بات کو زبان پر یا ہاتھ پر لے آتا ہے پھر اس کو گناہ مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز عن امتی ما تحدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وہ گناہ معاف کر دیے ہیں جو دل ہی دل میں رہ جاتے ہیں، ما لم تعمل او تتکلم، جب تک ایکشن نہ لے اور جب تک زبان پر نہ لائے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جب وہ زبان پر بھی لے آتا ہے، کتنے لوگ آپ نے سنے ہوں گے وہ اپنے دل کی برائی کو، کوئی کہتا ہے اس کی فلاں چیز دکان سے باہر پڑی ہوتی ہے،
میرا کتنی بار پروگرام بنتا ہے کہ میں رات کو اٹھا لوں، اس نے اٹھا لی ہے، وہ نہیں بھی اٹھائی تو اٹھا لی ہے۔ کیوں؟ دل کی برائی کو زبان پر لے آیا ہے۔ فلاں عورت ہے، بے حیا عورت ہے، فلاں جگہ سے گزرتی ہے، میرا یہ دل چاہتا ہے، میرا وہ دل چاہتا ہے۔ جب زبان پر لے آیا تو تو نے گناہ کر لیا۔ ما لم تعمل او تتکلم، اگر زبان سے بات کر لی یا جسم سے حرکت کر لی، اٹھ کر گیا چوری کرنے کے لیے مگر لوگ تھے وہاں نہیں کر پایا، گناہ اس کو مل گیا، کیونکہ یہ اس لیے نہیں رکا کہ اللہ کا خوف ہے۔ اگر وہاں جا کر بھی اللہ کا خوف آ جائے تو بھی اجر مل جائے گا، لیکن اگر کسی اور وجہ سے تو گھر سے نکلنے کی وجہ سے اس کو گناہ مل جائے گا۔ تو آپ دیکھ لو کہ ہر بات میں دل کا کتنا اثر ہے، دل کا کتنا دخل ہے۔ اس لیے عزیز بھائیوں، دلوں کو مسلمان کرو۔ فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، گواہی نہ چھپایا کرو، جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا۔ دل گناہگار ہوتا ہے، دل نیک ہوتا ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حکم اس بات کا ہے کہ دل کے خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے، ریاکاری نہ ہو، نیت کی خرابی نہ ہو، اللہ کو خوش کرنے کے سوا کوئی اور مقصد نہ ہو۔ اعمال تو بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، لوگ بہت بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ سے تو اپنی مسجد نہیں بن رہی۔ ایک آدمی گیا کراچی کا یمن میں، وہاں جا کر کہتا ہے کہ اویس کرنی رحمہ اللہ کا میں مزار بنانا چاہتا ہوں، کروڑ لگ جائے 2 کروڑ لگ جائے میں دوں گا، آپ خالی اجازت دے دو۔ اعمال تو بہت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سارے اعمال قبول نہیں کرتا۔ اعمال وہ قبول ہوتے ہیں جو خالصتاً رب ذوالجلال والاکرام کے لیے کیے گئے ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اگر طریقہ اپنا بنایا ہوا ہے تو بھی قبول نہیں ہوں گے، اگر کیے کسی اور کے لیے گئے ہیں تو بھی قبول نہیں ہوں گے۔ آپ کسی مزدور کو گھر لے آؤ کہ میرے واش روم کی ٹائلیں لگا دو، یہ ٹائلیں ہیں، یہ سیمنٹ ہے، اور تم مزدور اور مستری دونوں آ جاؤ کام کرو، ان کو کھڑا کر کے چلا گیا، واپس آیا تو انہوں نے بازار کی سیڑھیوں پہ ٹائلیں لگا دی۔ ہاں، کتنی مزدوری دو گے ان کو؟ بولو۔ وہ اس کی افادیت بیان کر رہے ہیں، دیکھو آپ چودھری آدمی ہو، یہ سیڑھیاں بہت بری لگ رہی تھیں اور گزرنے والے لوگ یہ مسائل تھے، اب دیکھو کتنی خوبصورت، اندر کے بعد تو کوئی نہیں دیکھتا، باہر دیکھتے ہیں، اور باہر کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو رہا تھا اور میں نے یہ سوچا کہ پہلے اس کو ٹھیک کر دوں۔ کتنی مزدوری دو گے؟ محنت اس نے کی ہے، وقت جتنا کہا تھا اس سے زیادہ لگایا ہے، لیکن آپ اس کی مزدوری بھی نہیں دو گے، ہو سکتا ہے ٹائلوں کے پیسے بھی مانگ لو، اس لیے کہ یہ وہ کام نہیں جو میں نے کہا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، جو اللہ اس کے رسول نے احکام جاری کیے ہیں، اگر وہ کام نہ کیا جائے، کوئی اور کر لیا جائے اور اس کے فضائل بیان کیے جائیں کہ اس میں کیا حرج ہے اور اس میں کیا حرج ہے، اگر سوال کا جواب دینے کی بجائے کچھ اور لکھ دیا جائے تو ممتحن لمبی ریڈ لکیر لگا دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے اعمال اسی طرح ضائع ہو جائیں گے جن کا طریقہ اپنا بنایا ہوا تھا، یہ جن کا دل اللہ کو خوش کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تھوڑا کر لو مگر خالص ہو کر لو۔ دل کا معاملہ بہت حساس ہے بھائیوں، اس کو اچھی طرح سمجھو۔ میں پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں، جتنا خلوص زیادہ ہوگا، جتنا تقوی زیادہ ہوگا، جتنا ایمان زیادہ ہوگا، اتنا اس عمل کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ رکعتیں تو سب نے 4 ہی پڑھنی ہیں،
روزے تو سب نے 30 ہی رکھنے ہیں، لیکن اس کے اعمال کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ دل کا معاملہ بڑا حساس ہے، اس کی صفائی پر بہت زور دینا چاہیے، بہت غور کرنا چاہیے، بہت توجہ دینی چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا آپس میں مسئلہ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ حضرت خالد 6 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، ان کی قربانیاں تھوڑی ہیں، ان کی عبادت تھوڑی ہے، عبادت کی بنیاد پر ایمان بڑھتا ہے۔ ہیں دونوں صحابی، دونوں غازی، دونوں مجاہد، لیکن یہ 6 ہجری تک کافروں کی طرف سے لڑتے رہے۔ عبد الرحمن بن عوف مکہ میں مسلمان ہو کر قربانیاں دیتے رہے۔ ان کا نیکی کا بیلنس زیادہ ہے، ان کا خلوص، ان کا ایمان زیادہ ہے، ان کا تقوی، ان کی للہیت زیادہ ہے، وہ 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، خالد اگر آپ کے لیول کے لوگ احد پہاڑ کے مالک بن جائے، احد پہاڑ سونے کا بن جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق مل جائے اور یہ ایک مٹھی کا صدقہ کریں تو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جسم کا عمل بڑا فرق ہے، ایک مٹھی کا صدقہ اور احد پہاڑ کے سونے کا صدقہ، مگر دل کے عمل نے بازی جیت لی۔ دل کا معاملہ بہت حساس ہے، لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے تھے اپنے دل کے بارے میں۔ صحابہ کرام بیٹھتے، نماز پڑھتے، واپس جانے سے پہلے کسی بھائی کو پکڑ لیتے، بھائی ذرا بیٹھنا، تعال نؤمن ساعتا، آنا ذرا، میرا یوں لگ رہا ہے جیسے دل میں ایمان کم ہو گیا ہے، ذرا میرا ایمان پورا کر دو پھر چلتے۔ وہ بیٹھتا، کوئی آیت سناتا، کوئی حدیث مصطفیٰ سناتا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دل نرم کرنے والی، کو آنکھوں کو آنسو لانے والی بات کر دیتا، اس کا ایمان فل ہو جاتا، پھر اپنے اپنے کام پہ چلے جاتے۔ وہ کوئی کام لو لیول کے ایمان کے ساتھ کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جب کام کرنا ہی ہے، تھکنا ہی ہے، تو پھر اچھے ایمان کے ساتھ کیا جائے تاکہ اس کا اجر زیادہ ملے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ کہا جب مجلس نبوی ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے ادھر جنت مہک رہی ہے، ادھر جہنم دہک رہی ہے، اور جب گھر آ جاتے ہیں، ہٹی دکان پر آ جاتے ہیں، کیفیت بدل جاتی ہے۔ اگر آپ کی مجلس ایمان ہے تو گھر اور دکان کی مجلس نفاق نہیں تو اور کیا ہے۔ کبھی آپ کے سامنے کوئی شخص کہہ رہا ہوں میں منافق ہو گیا تو کیسا لگے گا؟ سمجھدار آدمی کہہ رہا اور روڈ پر کھڑا کہہ رہا ہے میں منافق ہو گیا، کیا سمجھو گے؟ نروس ہو جاتے تھے وہ لوگ، اپنے دل پر ہر وقت نظر رکھتے تھے، جس طرح ڈرائیور فیول کی گیج پر نظر رکھتا ہے کہ تیل کتنا رہ گیا، ان کو اس بات کی فکر رہتی تھی ایمان کتنا رہ گیا۔ ایک بڑے محدث نے اپنے شاگرد سے مسئلہ پوچھا، وہ چپ ہو گیا، وہ پھر پوچھا، ابھی بتا نہیں رہا، کہتا استاد جی شیطان نے کہا کہ تیری کیا بات ہے، اب تو بڑے بڑے بزرگ بھی تو اس سے پوچھتے ہیں، تو اتنا بڑا عالم ہو گیا ہے۔ شیطان نے مجھے یہ کہا ہے، اب میں اس کو چپ کروا رہا ہوں، دل کو لیول پہ لا رہا ہوں، اپنی سمت درست کر رہا ہوں، جیسے نیت ٹھیک ہوتی ہے آپ کو بتا دوں گا۔ کیونکہ شیطان ہر وقت حملے کرتا ہے، اس لیے ہمیں بھی بار بار دل کو درست کرنا پڑتا ہے۔ ایک بار کا درست کیا کافی نہیں ہوتا، اور کوشش کرو کہ برائی کے خیالات دل میں نہ آئیں، اور کوشش کرو اگر آ جائیں تو اللہ کا خوف آ جائے، وہ ختم ہو جائے۔ کیونکہ اگر زبان پر آ گئے، کیونکہ اگر اس پر کوئی ایکشن لے لیا تو اس کا گناہ نہ کیے کے بغیر بھی مل جاتا ہے۔ چوری کرتا چلو دنیا تو بن جاتی، وہ بھی نہیں کی اور گناہ بھی لے کر بیٹھ گیا۔ اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھو، اپنے دل کو تھام کر رکھو، اس کی صفائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ان القلوب لتصدع وجلاؤها ذکر اللہ، دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور ان کی پالش اللہ کی یاد، اللہ کی یاد میں استغفر اللہ، استغفار کے کئی صیغے ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سارے صیغے ہیں استغفار کے، یہ کثرت سے کیے جائیں۔ استغفار دل پر ریگمال کی جگہ پر ہوتا ہے، یہ صفائی کرتا ہے، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اوپر اس کے کلر اور اوپر نکل چڑھانے کے مترادف ہوتا ہے۔ استغفار سے دل کی صفائی، اذکار کے ساتھ دل کی چمک ہو جاتی ہے۔ جب دل چمک اٹھتا ہے پھر نیکیاں کرنے کو دل چاہتا ہے، پھر برائیوں سے بچنے کو دل چاہتا ہے، پھر ایمان کا لیول اتنا اپ ہو جاتا ہے کہ ہر نیکی کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اعمال اور اپنے دلوں کو درست کرنے کی توفیق دے۔ رب ذوالجلال ہمیں نیکی پر ثابت قدم رکھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، آپ تہجد پڑھ رہے تھے، میں آگے بڑھ کر آپ کے سجدے میں تھے، میں نے کان لگا کر سنا آپ کیا فرما رہے ہیں، تو آپ یہ فرما رہے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیر دینے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ کسی ساتھی نے پوچھا، ہم نے کفر کو چھوڑا، ایمان لے آئے، ہجرتیں کی، سب کچھ قربان کر دیا، اب بھی ڈر ہے کیا؟ فرمایا، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، سب لوگوں کے دل رب ذوالجلال کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، جدھر چاہتا ہے موڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہم ان سے التماس کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے دل اپنے دین کی طرف موڑنا، ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، موت آئے تو ایمان پر آئے، موت آئے تو شہادت کی آئے، اور اس کے بیچ میں بھی ہمیں جمع کر رکھنا۔ یا اللہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا کہ ہمیں دیکھ کر اپنے کفر پر جم جائیں کہ اگر یہ مسلمان ہے تو ہمیں کفر ہی اچھا لگتا ہے۔ لا تجعلنا فتنة للکافرین للظالمین، اور جب بھی موت آئے ایمان پر کلمہ پڑھتے ہوئے شہادت کی آئے، وما علینا